السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم عربوں کی کلچرل اینڈ اکنامک کنڈیشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر ہم عربوں کی کلچرل کنڈیشن یا ان کی ثقافتی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیں تو عرب جو لوگ زیادہ تر عرب کے لوگ صحرا میں رہتے تھے یا پھر کچھ آبادی شہروں میں رہتی تھی۔ شہروں کا اور صحرا کا کلچر بہت ہی مختلف تھا۔ صحرا میں لوگوں کو ایک بالکل مختلف صورتحال کا سامنا تھا، لہٰذا لوگ قبیلوں کی شکل میں اکٹھے رہتے تھے اور ان کی جو کلچرل لائف تھی وہ زیادہ تر بھیڑ بکریوں اور اونٹوں اور چند رسم و رواج پر مبنی ہوتی تھی۔ زندگی بہت زیادہ سخت تھی اور صحرا کی زندگی کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہتے۔ عرب کے لوگوں کے اگر ہم کلچر کو دیکھیں تو پوئٹری ان کی زندگی میں بہت زیادہ معنی رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ محبت کرتے تھے شراب نوشی سے، جنگیں لڑنے سے اور جنگوں میں فتح حاصل کرنا بہادری کے ساتھ، یہ ان کی زندگی کا بہت ہی نمایاں پہلو تھا۔ عرب کے لوگ بہت ہی بہادر تھے اور اپنے دشمن سے سخت ترین نفرت کرتے تھے۔ شکار کرنا اور فطرت کے زیادہ سے زیادہ قریب رہنا ان کی ضرورت بھی تھی اور ان کی مجبوری بھی تھی۔ قبیلوں کے اندر خوبیاں اور خامیاں دونوں پائی جاتی تھیں۔ جو لوگ خانہ بدوش تھے ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو کہ تجارت کے ساتھ وابستہ تھے اور زیادہ تر تجارت جو تھی وہ جنوبی عرب میں کی جاتی تھی، اور یہ لوگ مختلف سمندروں کے درمیان، چونکہ عرب سمندروں کے درمیان گرا ہوا تھا لہٰذا سمندری سفر بھی یہ کرتے۔ زیادہ تر جو ان کے ہاں ٹریڈیشنز تھیں وہ ساری کی ساری اورل تھیں، لکھا ہوا کچھ بھی نہیں تھا۔ زیادہ تر لوگ ان پڑھ تھے اور غربت اور گرم موسموں کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو کچھ رسم و رواج کے ارد گرد محدود کر رکھا تھا۔ خانہ بدوش کلچر جو تھا وہ پورے عرب میں نمایاں تھا۔ اگر ہم عرب کی اکنامک کنڈیشن کی بات کریں، عربوں کی معاشی حالت کا جائزہ لیں تو عربوں کی معاشی حالت بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ اکنامکلی اگر ہم دیکھیں تو جوز یعنی یہودی وہ لوگ تھے جو معیشت میں عربوں کے لیڈر اور رہنما سمجھے جاتے تھے۔ یہودی حجاز میں خاص طور پر یہ یثرب اور خیبر میں رہتے تھے، وہاں ان کے بڑے بڑے فارمز تھے۔ زیادہ تر یہودی جو تھے وہ فارمر بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈر بھی تھے۔ معاشی لحاظ سے یہودی عرب کا سب سے خوشحال طبقہ جو ہے وہ شمار کیا جاتا تھا۔ ان کے تینوں قبائل جو یہودیوں کے تھے ان میں سے دو قبیلے بہت زیادہ امیر تھے۔ بنو قینقاع زرگر تھے، سونے کے تاجر تھے، سونے کا کاروبار کرتے تھے، اور بنو نذیر جو تھے وہ زیادہ تر زراعت کے ساتھ وابستہ تھے، اور خیبر میں ان کے بہت بڑے بڑے باغات پائے جاتے تھے۔ عربوں میں جو غلام طبقہ تھا اس کی حالت تو معاشی لحاظ سے بہت ہی بری تھی۔ وہ اس کی زندگی کا پورا انحصار جو تھا وہ غلاموں اپنے مالک پر ہوتا تھا، اور غلامی جو تھی ایک معاشی ادارہ بھی بن چکی تھی، ایک انسٹیٹیوشن تھا
میل اور فیمیل جو سلیوز تھے ان کو بیچا اور خریدا جاتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے کہ جانور، بلکہ انسانوں سے کہیں زیادہ ان سے جانوروں جیسا ہی سلوک کیا جاتا تھا، یعنی غلامی بھی معاشی زندگی کا ایک حصہ بن چکی تھی۔ مکہ کے لوگ زیادہ تر تاجر تھے اور ان کی معیشت کا دار و مدار تجارت پر تھا۔ طائف کے لوگ بھی زراعت کے ساتھ وابستہ تھے اور طائف میں بھی بڑے بڑے باغات تھے۔ اصل مسئلہ ان خانہ بدوش قبائل کا تھا صحرا میں، جن کا سوائے جانور پالنے کے اور کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ اب جانور ان کی تمام معاشی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا اس کے لیے ایک صحرا میں متبادل پیشہ بھی تھا، اور وہ تھا لوٹ مار اور ڈاکہ زنی۔ یہ صحرا نشین بدوؤں کا سب سے بڑا پیشہ شمار ہوتا تھا، اور لوٹے ہوئے مال کو وہ بڑا ہی بابرکت تصور کرتے تھے، یعنی لوٹ مار اور ڈاکہ زنی ان بدو قبیلوں کے نزدیک کوئی جرم یا گناہ نہیں تھا، بلکہ وہ اسے ایک مقدس مال تصور کرتے تھے۔ یعنی عرب پیشوں کے اعتبار سے تاجر تھے یا کاشتکار تھے، اس کے ساتھ ساتھ غلامی جو تھی وہ بھی ایک کاروبار تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ لوٹ مار اور ڈاکہ زنی جو تھی وہ پورے عرب میں جو ہے وہ ایک عام پیشہ تصور کیا جاتا تھا۔ جو بھی تجارتی قافلے صحرا سے گزرتے، ان میں سے زیادہ تر لوگ جو تھے وہ ان کو ٹیکس دے کر، ان خانہ بدوش بدو قبائل کو ٹیکس دے کر وہاں سے گزرتے تھے۔ یعنی اگر وہ لوٹ مار نہیں کرتے تھے تو انہوں نے باقاعدہ ایک پیشہ بنا رکھا تھا کہ وہ ان قافلوں سے ٹیکس لیتے، ان کی راستہ دکھانے میں بھی ان کی رہنمائی کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں بحفاظت وہاں سے گزرنے بھی دیتے تھے۔ اس کے علاوہ سود جو تھا وہ بھی عرب کی معاشی زندگی کا ایک نمایاں حصہ تھا، اور سود کے کاروبار جہاں یہودی اس کاروبار کے ساتھ وابستہ تھے، مکہ میں بھی بے شمار لوگ جو تھے وہ سود کا کاروبار کرتے تھے، اور سودی نظام نے بھی پورے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ یعنی اگر ہم نے اوورآل پورے عرب کا جائزہ لیا کہ عرب کی سیاسی زندگی کیسی تھی، ان کی مذہبی زندگی، ان کی معاشرتی زندگی، ثقافتی اور معاشی، تو ہر جگہ ہمیں بے شمار مسائل اور برائیاں نظر آتی ہیں۔ یعنی عربوں کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں تھا جسے ہم کہہ سکیں کہ وہ بہتر حالت میں تھا، یا وہ اس قابل تھا کہ معاشرے کو وہ سروائیو کروا سکے۔ تو ایسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، جس نے عرب کی اسلام نے آ کر ان کی ہر طرح سے کایا پلٹ دی، اور جہاں جہاں بھی خرابی تھی اس کو دور کیا، انسانوں کی اخلاقی اور روحانی طور پر اصلاح کی، اور چند سال میں ہی یہ عرب اس قابل ہو گئے کہ روم و ایران جیسی عظیم و شان حکومتوں کا خاتمہ کر سکیں۔